اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، کل جو ہم نے پڑھ لیا وہ تھا غزل کے بارے میں، لیکن ہمیں آج شعراء حضرات کے بارے میں پڑھنا ہے. اس میں پہلی لیسن جو آپ کی نصابی کتاب یعنی اردو میں میر تقی میر کی ہے. کچھ غزلیں، کچھ شاعر میر تقی میر نے لکھے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں میر تقی میر کے بارے میں، میر تقی میر کی اعلیٰ زندگی اور شاعرانہ خوبیوں کے بارے میں جانکاری حاصل ہونی چاہیے. انشاءاللہ میں آپ کو میر تقی میر کی اعلیٰ زندگی اور شاعرانہ خوبیوں کے بارے میں جانکاری دے دوں گا. چونکہ یہ نوٹ میں نے بورڈ پر بھی لکھ دیا ہے اور آپ کی نصابی کتاب پر بھی بالکل درج ہے. اس نوٹ کو وہاں پر بھی آپ پڑھ سکتے ہو اور سمجھ سکتے ہو، لیکن اس کا مختصر نوٹ میں نے جو تیار کیا ہے وہ اس طرح ہے. میر تقی میر یعنی میر تخلص آگرہ میں 1723 عیسوی میں پیدا ہوئے. ان کے والد علی محمد تھا، لیکن علی تقی کے نام سے مشہور تھے. میر نے ابتدائی تعلیم والد کے دوست سید امان اللہ سے حاصل کی. ان کے فوت ہونے کے بعد اپنے والد نے 9 برس کی عمر میں خود تعلیم و تربیت شروع کی، لیکن چند ماہ بعد ان کا انتقال ہو گیا. یہاں سے میر کی زندگی میں رنج و آلام کی طویل باب کا آغاز ہوا. ان کے ستیلے بھائی محمد حسن کے ناروا سلوک نے اس کو دل برداشتہ کیا اور فکر معاش و روزگار کی تلاش میں دہلی پہنچے اور ایک نواب کے ہاں ملازم ہوئے اور اپنے خالو سراج الدین آرزو کے ہاں قیام پذیر ہوئے. ستیلے بائی کے اکسانے اور غلط بیانی پر خان آرزو نے بھی پریشان کرنا شروع کر دیا. کچھ غم دوران کچھ غم جانان سے دیوانگی اور جنون کی کیفیت طاری ہوئی. میر کا زمانہ شورشوں اور فتنہ کا زمانہ تھا. ان صحبتوں اور تکالیف کو برداشت کرنے کے بالآخر گوشہ عافیت کی تلاش میں لکھنؤ روانہ ہو گئی. نواب آصف الدولہ نے 300 روپے ماہوار وظیفہ مقرر کیا اور میر آرام سے زندگی بسر کرنے لگے، لیکن تند مزاجی کے سبب دربار سے کنارہ کش ہوئے. آخری 3 سالوں میں جوان سال بیٹی اور بیوی کی موت نے صدمات، مصائب اور آرام میں اور اضافہ کیا، یعنی پریشان ہو گیا. آخری اقلیم سخن کا یہ خرمانی نصیب شہنشاہ 1810 عیسوی میں لکھنؤ کے آغوش میں ہمیشہ کے لیے سو گیا. اس کی شاعرانہ خوبیاں. میر تقی میر اردو کے عظیم شاعر تھے. اردو شاعری میں ایک اعلیٰ اور بلند مقام پایا. ناقدین و شعرائی متاخرین نے خدائے سخن کی خطاب سے نوازا. آپ کی متعلق اردو کے
عظیم الشان شاعر مرزا غالب نے لکھا ہے، ریختے کہ تمہیں استاد نہیں ہو غالب، ریختے کہ تمہیں استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ غزل گوئی میں میر کا مقام ہر شاعر سے ممتاز تھا۔ غزل کو حقیقت میں کامیابی اور خوش اسلوبی سے میر صاحب نے نبھایا۔ اسی کے موجب ان کی انفرادیت قائم و برتر ہے۔ میر کے یہاں سوز و گزار، خستگی، تشریت، رنگینی، ملاح، شیرینی، شوخی وغیرہ کیفیات بدرجہ پائی جاتی ہے۔ ان کے کلام کی سب سے زبردست خوبی یہ ہے کہ وہ عشق کے واردات کو اس حسن خوبی سے بیان کرتے ہیں کہ لوگ آبیتی میں جگ بیتی کا مزہ پاتے ہیں۔ جذبات پر اگر نظر ڈالیے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی غزلوں میں اس دل کی وارداتیں ہیں جن پر عشق کا پورا ادار ہو چکا ہے، پورا وارد ہو چکا ہے۔ میر کے اشعار اور کلام میں ان کی زندگی میں زمانہ اور ماحول کی کیفیات کا اثر نمایاں نظر آتا ہے۔ پیارے بچوں، یہ ہے میر تقی میر پر ایک مختصر نوٹ۔ اس کے انشاءاللہ جو اس کا مطلب یہ غزل کا پورشن ہے، انشاءاللہ ہم کل سٹارٹ کریں گے۔ میں آپ کو بورڈ پر ہی انشاءاللہ ان کی تشریح آپ تک پہنچاؤں گا۔ اس نوٹ کو اپنی کاپی پر صاف لکھ کر کے زبانی یاد کریں۔ ہو سکتا ہے امتحان میں بھی آ سکتا ہے، اس لیے امتحان کی بھی تیاری کرو۔ گھر میں بالکل کووڈ-19 جو یہاں پر بالکل موجود ہے،